اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم Little stars, big rewards. Collect, shine, save and repeat. آج کا ہمارا جو موٹو ہے، جو ہمارا یہاں سے پک اپ پوائنٹ ہوگا، وہ ہوگا کلیکٹ، شائن، سیو اینڈ ریپیٹ. یہاں آج اس سیشن میں جتنے بچے میرے ساتھ موجود ہیں ان سب کو یہ سیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے رسپانسبلٹی دے رہی ہوں. رسپانسبلٹی یہ کہ جتنے اسٹارز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے وہ تمام اسٹارز جو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کی روشنی بہت گہری ہوگی. ان کی روشنی ہمیں روز آخرت ہمارے بڑے کام آئے گی. انشاءاللہ یہی روشنی پولیس رات پہ بھی ہمارے کام آئے گی. تو یہ جو لٹل اسٹارز ہیں، آپ نے آج کے اس سیشن میں ان اسٹارز کی ایک لسٹ بنانی ہے. جتنے اسٹارز آپ کو بتائے جائیں گے ان کی ایک لسٹ بنانی ہے. تو آپ کا انیشیل ٹارگٹ ہے ابھی سیشن سٹارٹ ہونے سے کہ آپ نے اب سے آپ اینڈ تک، کل تک جتنی چیزیں پڑھیں گے آپ نے اس کی لسٹ بنانی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں انہیں سیو اور ریپیٹ کیسے کرنا ہے. ابھی ہمیں صرف کلیکٹ کرنا ہے. وہ شائن کیسے کریں گے اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا. جب ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، عمل کریں گے تو وہ سیو ہو جائیں گے اور یہ سائیکل روز چلتی رہے گی، یعنی کہ ریپیٹ موڈ پہ چلے گی. سو لیٹ اسٹارٹ کلیکٹنگ دا اسٹارز. صحیح؟ تو آپ سب اپنے اپنے اسٹارز کلیکٹ کریں گے. یہاں جو سیکھیں گے اس تمام اسٹارز آپ کے پاس ان فارم آف لسٹ ہونے چاہیے. اب چلتے ہیں لائف، ہماری زندگی. سوچیں کہ ہماری زندگی کوئی گیم ہے، لائک رولر کوسٹر گیم. رولر کوسٹر کیا ہوتی ہے کسی کو پتا ہے؟ کوئی رولر کوسٹر میں کبھی بیٹھے؟ بولے موئز. میم کبھی بھی نہیں دیکھی. کبھی نہیں دیکھی؟ اچھا، عمر کو پتا ہے رولر کوسٹر کیا ہوتا ہے؟ عمر چلے ہم دیکھتے ہیں. میں یہاں پہ امیج ایڈ کرنا بھول گئی تھی. چلے ہم. میم وہ ٹرین کی طرح ہوتی ہے اور وہ بہت تیز چلتی ہے، اس پہ لوگ ہاں بیٹھتے ہیں. ہاں جی، صحیح کہا بختاور نے کہ وہ ٹرین کی طرح ہوتی ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے ٹیڑھی میڑھی، بس وہ ٹرین جا رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے. اس نے اینڈ تک پہنچنا ہوتا ہے. اکثر گیمز بھی ایسی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ جیسے کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ لیا، عمر نے ابھی جوائن کیا ہے کہ عمر آگے ہم چلیں گے تو ہم لٹل اسٹارز کو کلیکٹ کرتے ہوئے جائیں گے. ابھی ہمارا جسٹ ٹارگٹ ہے ٹو کلیکٹ دا اسٹارز. جو ہم یہاں سیکھیں گے ان اسٹارز کو ہم نے ان فارم آف لسٹ کلیکٹ کرنا ہے اور پھر گروپ پہ شیئر کرنا ہے. اب اپنی زندگی کو سمجھیں کہ ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے جو زندگی آپ کی ایک رولر کوسٹر رائڈ ہے کہ آپ کی زندگی، آپ بیٹھ گئے ہیں اس رولر کوسٹر میں، اس ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں. یا ایک گیم سے تشبیہ دے دیں. ایسی گیمز بھی ہوتی ہیں، میں نہیں جانتی ایسی کون سی گیم ہے، مجھے گیمز کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے. ایسی گیمز ہوتی ہیں جن میں ہم بونس کوائنز کلیکٹ کرتے ہیں. ایک بہت بڑی مشہور گیم تھی، مجھے نہیں یاد ہے، میں نے دیکھی تھی کبھی کسی کو کھیلتے ہوئے کافی وقت پہلے، جس میں کوائنز کلیکٹ کرتے ہیں. میم فری فائر بھی ہے. میم فری فائر میں بھی ہم نے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کوئنس. روبلوک فری فائر. چلے ہم فری فائر سے اپنی لائف کو وہ کر لیتے ہیں. صحیح ہے، ریلیٹ کر دیتے ہیں، کمپیریزن کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو فری فائر جو بول رہے ہیں، آئی ہوپ کہ میں نام صحیح لے رہی ہوں گی، اور آپ لوگوں کو جو جو گیمز پسند ہیں آپ اس سے ریلیٹ کر لیں. اب اس گیم میں ہم نے کوئنز کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ان کوئنز کلیکشن کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی بونس تو ملتا ہے نا گیم میں، کہ نیکسٹ لیول پہ آپ کو. روبلاکس میں تو بہت گیمز ہوتی ہیں، عمر کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تو اب اچھا معیز یہ بتائیں یا کوئی بھی بتائے کہ جب کوئنز کلیکٹ کرتے ہیں تو ان کوئنز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟
मैम हमें फिर उतना उनका ना हमें ना हमारा लेवल भी बढ़ता है उनमें, हम लोगों को हम लोग जितने ज्यादा कॉइन्स कलेक्ट करेंगे उतने ज्यादा हमारे लेवल्स बढ़ते जाएंगे और फिर एट द एंड हमें गिफ्ट। हाँ जी, तो मतलब कि हाँ, हम कोई भी गेम खेलते हैं और उसमें जब हम बोनस कॉइन्स कलेक्ट करते हैं तो हमारा लेवल इंक्रीज होता है, लेवल रेज अप होता है और हमें कोई गिफ्ट मिलता है। सही है। तो अब हमने अपनी लाइफ को गेम से कंपेयर किया है। मेरी लाइफ एक गेम है, मुझे इस गेम में बोनस कॉइन्स कलेक्ट करने हैं ताकि जब मैं एंड तक पहुंचूं तो मेरा लेवल जो है वो बढ़ा हुआ हो और मेरे पास बहुत सारे चांसेस हों और मुझे रिवॉर्ड मिले, यानी कि मुझे कोई गिफ्ट भी मिले, यानी कि अल्लाह ताला मुझे कोई गिफ्ट दें। अब वो कैसे देंगे? अब वो कॉइन्स क्या हैं? जब गेम में हम होते हैं और गेम में हम सफर कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, हम लेते रहते हैं, कुछ छुट जाते हैं, कुछ ले लेते हैं, कुछ जाया हो जाते हैं, कुछ यूज हो जाते हैं। जो यूज हो जाते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं फायदा ही दे रहे होते हैं। तो अब जिंदगी की इस गाड़ी में जिसमें हम बैठ चुके हैं, इस रोलर कोस्टर राइड में, अब हमें चलते चलते कॉइन्स कलेक्ट करने हैं। लेकिन अब जिंदगी में कॉइन्स कैसे कलेक्ट किए जाएं? जैसे कि हमने देखा अभी कि हमने गेम के रूल्स देखे। कॉइन्स का एक वैल्यू होती है, कॉइन्स की कंट्रीब्यूट करते हैं वो गेम में आपके सक्सेस में। तो अब हम जिंदगी के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। एज अ मुस्लिम हमने कहाँ कहाँ स्टार्स अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मकामात हैं जहां पे हमें शाइनिंग स्टार्स मिल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हमने उसे कलेक्ट करना है। तो जब हम उन स्टार्स को कलेक्ट करते हुए अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें रिवॉर्ड के तौर पे जन्नत मिलेगा, जन्नत मिलेगी। सॉरी, मैं कुछ और पढ़ने बैठ गई थी और मेरा गाग ही चेंज हो गया। हाँ जी, तो हम कहाँ थे कि हमने रिवॉर्ड लेना है, हमने जन्नत लेनी है। तो फिर हमें कोशिश भी करनी होगी। कोशिश क्या करनी होगी? कि हमें स्टार कलेक्ट करने, रास्ते में आते हुए स्टार्स। तो अब हम हदीस से शुरू करते हैं। हदीस है, उमर कुछ कह रहे हैं। उमर कह रहे हैं रोलर कोस्टर राइड वो होती है जो जहां से शुरू होती है वहीं हमें ले आती है। एग्जैक्टली। तो हमारी लाइफ कैसी है उमर? हमने जहां से शुरू किया कि हमें वहीं पे नहीं जाना। सोचें, हम इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह के पास से आए हैं, और हमें पलट के किसके पास जाना है? किसकी तरफ जा रहे हैं हम? हमारी जो गाड़ी है वो कहाँ चल रही है, किस तरफ जा रही है? जन्नत। जन्नत। जन्नत में हमें कौन मिलेगा? किससे मुलाकात होगी? उमर कह रहे हैं अल्लाह की तरफ। हाँ जी, हमें जन्नत बोला नहीं? हमें जन्नत की तरफ हमारी ट्रेन लेके जा रही है। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर हमारी ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप होगा वो जन्नत ही होगा और हम इंशाल्लाह वहां पे रब ताला से ज़रूर मुलाकात करेंगे। यानी से अल्लाह तक का सफ़र है। ये जिस सफ़र में हम हैं, जिस गेम में हम हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी अल्लाह है और उसका एंड पॉइंट भी अल्लाह है। तो एक हदीस से हमें पता चलता है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब यहाँ पर अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिएगा, ठीक है, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि जब मेरा बंदा एक बालिश्त मेरे करीब आता है। बालिश्त क्या होती है, किसी को पता है? बालिश्त लड़कों को तो अक्सर पता होता है। मैम वो उंगली। इस हाथ को। हाँ जी, एक हाथ जो होता है ना, हम जो नापते हैं, वो जो अक्सर आपने बड़ों को देखा होगा कपड़ा नापते हुए या कुछ किसी चीज का साइज लेते हुए, तो वो बालिश्त होता है।
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی کہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اگر ایک قدم لیتی ہوں تو وہ 10 قدم میرے قریب آتا ہے۔ یعنی کہ مجھے ایک قدم تو لینے کی ضرورت ہے نا، کہ اگر میں اپنی کوشش 10% کر رہی ہوں تو اللہ پاک 50% میرے قریب آئیں گے، وہ میری منزل کو میرے لیے اور آسان کر دیں گے۔ تو ہمارا رب تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، بات تو یہ ہے۔ کیا ہم وہ ایک سٹیپ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہماری زندگی کی جو رولر کوسٹر ٹرین ہے وہ کسی غلط جگہ پہ چل رہی ہے، یا راستے میں سٹاپ لے رہی ہے، یا ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم نے اس رولر کوسٹر میں ہی رہ جانا ہے؟ پھر ہمارا الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ تو رولر کوسٹر نہیں ہے، ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تو جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تو ہم نے اس رولر کوسٹر کو اپنی ڈیسٹینیشن نہیں سمجھنا، ہم نے اس کو جسٹ ایک سفر سمجھنا ہے، صحیح ہے، ایک جرنی۔ اب اگلی حدیث ہمیں بتاتی ہے، اچھا جی، اب ہم اسٹارز کی کلیکشن شروع کریں گے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم نے اسٹارز کلیکٹ کرنے ہیں، وہ تمام اسٹارز جو عمل میں تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، محنت بہت کم لگے گی، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوگا، اس کا ثواب ہمیں بہت زیادہ ملے گا، ہم کم محنت میں بڑا فائدہ۔ اچھا جی، ایک بات بتائیں، اگر آپ کہیں جائیں، فرض کریں کوئی چیز 10 روپے کی ہے، اور انکل آپ سے کہیں کہ بھائی تم یہ 2 لے لو، میں تمہیں 10 دے دوں گا، تو آپ منع کریں گے؟ کسی دکان والے انکل کے پاس جاتے ہیں آپ تو، یا مما آپ سے کہیں کہ موئیز آپ یہ والا کام کر دو تو میں ہے نا آپ کو اتنے یہ دوں گی، تو آپ مما کو منع کریں گے یا ہاں بولیں گے؟ ہاں بولیں گے۔ مطلب اگر موئیز کی مرضی کا کام ہو رہا ہے، موئیز کو فائدہ ہو رہا ہے تو موئیز منع نہیں کریں گے۔ آپ میں سے کوئی منع کرے گا اگر آپ کے فائدے کی بات ہوئی؟ اگر ٹیچر بولے کہ بھائی بختاور آپ ابھی ہے نا مجھے یہ سنا دیں، اس کے بعد میں آپ سے ایگزام نہیں لوں گی، یہی والے مارکس کاؤنٹ کر لوں گی، بختاور کیا کریں گی؟ ایگزام کی پریپریشن کریں گی یا پھر میم کو اسی وقت سنا کے فارغ ہو جائیں گی؟ میم اسی وقت سنا دوں گی۔ ہاں جی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی بہت سارے شارٹ کٹس دے رہا ہے جس سے ہمیں بڑا فائدہ ملتا ہے، زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، نامہ اعمال ہمارا ہیوی ہو جائے گا، جب نامہ اعمال ہیوی ہو جائے گا تو روشنی بڑھ جائے گی، جب وہ روشنی بڑھے گی تو پولیس رات سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور پولیس رات سے جب گزرنا ہماری اس روشنی سے آسان ہوگا انشاءاللہ، تو ہم سب جنت میں ملیں گے، ہماری یہ رولر کوسٹر رائڈ جنت تک جائے گی۔ تو اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا بیٹھا رہے پھر 2 رکعت نماز پڑھے تو اسے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ ذرا تصور کریں کہ روزانہ صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے، یعنی کہ جسٹ 2 رکعتیں اور حج اور عمرہ کا ثواب۔ تو روزانہ کتنی نیکیاں مل گئی اگر میں روز پڑھوں، یا میں ہفتے میں 4 دن بھی پڑھوں، کیونکہ میں تو اسکول کے لیے اٹھ رہی ہوں، ہم تو سب اسکول کے لیے اٹھ رہے ہیں نا، آپ سب تو اٹھ رہے ہیں اسکول کے لیے، تو کیا 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کے پڑھنا اتنا مشکل ہے؟ حالانکہ اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم صلاۃ الضحیٰ کی مزید تفصیل۔ جی معیز؟ میم میں جب اٹھتا ہوں تب تو تہجد تک پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پس ہر ایک تسبیح، یعنی کہ سبحان اللہ کی ایک تسبیح، ایک دفعہ سبحان اللہ صدقہ ہے،
ہر ایک تمہید یعنی کہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل کہنا بھی صدقہ ہے، اور ایک تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ تو اتنے سارے کام ہو گئے، اب میں صبح اٹھ کے اتنے سارے کام کیسے کروں؟ ارے بھائی آنکھ ہی نہیں کھل رہی ہوتی، اسکول کا بیگ تو مجھ سے اٹھ نہیں رہا ہوتا، ناشتے کا جو سامان ہوتا ہے وہ تو میرے منہ میں جا نہیں رہا ہوتا، اب میں اتنے سارے کام کیسے کروں؟ سوال تو یہ ہے نا، آنکھیں بند ہیں، مما ڈانٹ رہی ہیں، اسکول وین آ جائے گی، جلدی کرو اسکول کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ارے بھائی آنکھ ہی نہیں کھل رہی، اب کیا کریں؟ اتنا سارا میں کیسے پڑھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ان تمام امور کی جگہ 2 رکعت جو انسان صلاۃ الضحیٰ کے وقت پڑھتا ہے وہ کفایت کرتی ہیں، یعنی کہ ان تمام اعمال کے بدلے جسٹ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ، اور ثواب ان سب کے برابر، ایک حج اور ایک عمرے کے برابر، جسٹ 2 رکعت، صدقہ بھی نکل گیا ہماری تمام اعضاء کا، ہے نا، ہر جوڑ کا صدقہ نکل گیا، حج اور عمرے کا ثواب بھی مل گیا۔ واہ یار، بڑی اچھی ڈیل ہے یہ تو، 1 برگر پہ 2 برگر فری، یہ تو بڑی اچھی ڈیل ہو گئی۔ اب صرف 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ کی نماز پڑھنا آپ کے جسم کے 360 جوڑوں کے لیے صدقہ ہے۔ کیا آپ 360 جوڑوں کا صدقہ ویسے دے سکتے ہیں؟ اس صدقے سے آپ کے جسم کو تمام نقصانات اور برائیوں سے بچایا جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ کی مرضی سے برائیوں کو دور کرتا ہے۔ اچھا جی، 360 جوڑ ہمارے جسم کے الگ الگ صدقہ دینے جائیں گے، کتنا وقت لگے گا، کتنا پیسہ لگے گا، کیا کرنا ہوگا، کتنی محنت لگے گی؟ دے سکتے ہیں؟ پاسبل ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا صدقہ کرنا؟ مجھے نہیں لگتا پاسبل ہے، آپ کو لگتا ہے تو آپ بتائیں پاسبل ہے؟ میم ذرا بھی نہیں، میم مرے ہوئے بندے کے لیے بہت پاسبل ہے، بالکل۔ بھائی دیکھیں، تو پھر اگر ہم یہ 2 رکعتیں پڑھ کے ہمارے 360 جوڑوں کا صدقہ دے سکتے ہیں تو کیوں نہ پڑھیں؟ کوئی نقصان ہے؟ نقصان ہے تو بتائیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی تلقین فرمائی، ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کی، یعنی کہ 13، 14، 15، اور صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتیں، اور اس بات کی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں، یعنی کہ پھر صلاۃ الضحیٰ کی تلقین کی گئی ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہم صلاۃ الضحیٰ نارملی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں چاشت اور اشراق، لیکن ہم عربک میں دیکھتے ہیں، آپ جب ان احادیث کی عربی دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہوا ملے گا، صلاۃ الضحیٰ، اسی لیے ہم اس کو صلاۃ الضحیٰ ہی کہیں گے۔ اشراق جس وقت کو ہم کہتے ہیں وہ طلوع آفتاب کے فوراً بعد، اور جس وقت کو ہم چاشت کہتے ہیں تو اب ہماری جب آنکھ کھلی تب ہم نے پڑھ لی، تو بس جسٹ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا صلاۃ الضحیٰ کے 2 نفل اچھا آپ سب اسکول جاتے ہیں؟ یس سب میم۔ جاتے ہیں، اچھا جی، سب اٹھتے ہیں اسکول کے لیے؟ اٹھنا ہی پڑتا ہے، اسکول جانا ہے تو آنکھ تو کھولنی پڑے گی نا، تو کیا ہم 5 منٹ پہلے نہیں اٹھ سکتے اسکول سے؟ اسکول جانے کے لیے اگر ہم 7 بجے اٹھ رہے ہیں فار ایگزامپل، تو ہم 6:55 پہ اٹھ جائیں، 5 منٹ پہلے وضو کریں، 2 رکعت فجر تو پڑھتے ہوں گے، امید ہے کہ سب فجر پڑھتے ہوں گے، فجر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ میم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نماز ہمارا ہوتا ہے، ماز پڑھتے ہیں، ماز، میم پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ میں اس کے ٹائم اٹھ جاتا ہوں۔ اچھا جی، تو ماز بھی کوشش کریں کہ ماز بھی فجر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے ماز؟ ہاں جی، تو ماز آپ کوشش کریں کہ آپ اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھا کریں، اور اگر آپ نہیں اٹھتے ہیں تو ابھی آپ چھوٹے ہیں نا، تو جس بھی وقت آپ اٹھیں نا تب آپ فجر کی رکعتیں ضرور ادا کیا کریں قضا کے طور پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اب سب کے سب فجر ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ لوگوں کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب جب فجر پڑھتے ہیں تو آپشن ہے نا کہ جب اسکول کے لیے اٹھتے ہیں نا تو آپ لوگ یہ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر اسکول کے لیے روانہ ہوا کریں، تو آپ کا دن جو ہے وہ فریشنس کے ساتھ سٹارٹ ہوگا، ایک بوسٹر کک ملے گا آپ کے دن کو، اور بہت اچھا دن گزرے گا جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں گے اسکول۔ جسٹ 2 رکعتیں، 360 جوائنٹس کا صدقہ، ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب، بہت بڑی ڈیل ہے یہ، بولتے ہیں نا وہ بمپر آفر ہے۔
میم یہ تو ایسا سین ہوا کہ ایک جگہ سے جائیں وہاں پہ ہمیں 4000 کی ٹافی ملی ہے، ایک جگہ جائیں 2 روپے کی ٹافی. تو پھر آپ کون سی ٹافی لینا پسند کریں گے موئز؟ 2 روپے کی. 2 روپے کی نا. ظاہر سی بات ہے اگر ہم 360 جوائنٹس کا صدقہ دینے جائیں گے تو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ، لیکن اگر ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو اٹس ٹو ایزی. ٹھیک ہے. اور کوشش کیا کریں کہ ان رکعتوں میں سورۃ النشر اور سورۃ الضحیٰ پڑھا کریں جن کو آتی ہے. جن کو نہیں آتی تو وہ کوئی بھی سورہ ڈال کے پڑھ لیا کریں. لیکن اس ہفتے یعنی کہ منڈے سے لے کے نیکسٹ ویک تک ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ روز صلاۃ الضحیٰ پڑھیں یا 4 دن پڑھ لیں. جب کوشش کریں گے تو پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور پھر اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ ریپیٹ موڈ پہ پڑھتے رہیں. جی موئز. میم اس کا فائدہ کیا ہے جب 2 رکعتیں پڑھ کے اسکول جائیں؟ جب آپ 2 رکعتیں پڑھ کے اسکول جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے اور حج کا فائدہ دیں گے. آپ کو فریشنس ملے گی، آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا. اللہ کے نام کے ساتھ جب آپ دن شروع کریں گے تو آپ کے کام آسان ہو جائیں گے ماز. ٹھیک ہے. آپ کے جو کام ہوں گے، آپ کا یاد کرنا، یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. جی ماز. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. میم وہ ڈانٹ نہیں پڑے گی اسکول سے؟ اب آپ غلط کام کریں گے تو ڈانٹ تو پڑے گی نا. نفل پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہے نا اپنا غلط کام کیا پھر بھی ڈانٹ نہیں پڑے گی. پھر ڈانٹ تو پڑے گی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے کہ آپ غلط کام سے دور رہیں. ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی بھی ہمت ملے غلط کام سے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ہمت دیں گے، طاقت دیں گے، صحت دیں گے، ہے نا. اسی لیے اسکول جانے سے پہلے 2 نفل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ سب کے سب. اب اگلے اسٹار کی طرف چلتے ہیں. یہ تو پہلا اسٹار تھا صلاۃ الضحیٰ. سب نے اپنی اپنی لسٹ میں نوٹ کر لیا؟ پہلا اسٹار صلاۃ الضحیٰ. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے نا، بمپر آفر ملی ہے نا یہاں پہ. تو پہلا اسٹار صلاۃ الضحیٰ. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں یعنی کہ وہ بولنے میں آسان ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. یعنی کہ بولنے میں تو آسان ہے لیکن ان کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اچھا خاصا ویٹ رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں. یعنی کہ وہ بہت زیادہ ویٹ کے ہیں اور اللہ کو محبوب بھی ہیں لیکن زبان پہ ہلکے ہیں، ان کو پڑھنا آسان ہے. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایع نشان نہیں اور سب حمد اسی کے لیے ہے. اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے اچھا اور عظمت کی ہر صفت سے متصف ہے. یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام عظمتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور یہ کلمے جو ہیں وہ بولنے میں بہت آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جسٹ، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے. لہٰذا یہ ہمارا سیکنڈ اسٹار تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک تسبیح پڑھ لیں یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھ لیں. 100 ٹائمز نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ کلمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑے پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ورڈز ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ورڈز ہیں تو پھر میں کیوں نہ پڑھوں، ہے نا. اب اچھا جی مجھے آپ میں سے کوئی بتائے آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ کوئی ٹیچر یا کوئی پیرنٹس یا کوئی ریلیٹیو، کوئی کزن، کسی کا کوئی فیوریٹ ہو؟ کوئی فیوریٹ ہے؟ میم چاچو. چاچو فیوریٹ ہے. اچھا جی. اچھا جی موئیز آپ کے چاچو آپ کے فیوریٹ ہیں. چاچو کو کیا پسند ہے؟ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو پتا ہو؟ میم وہ بیمار ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ انہیں کچھ بھی نہیں پسند.
اچھا جی، اگر آپ ان سے اچھے سے بات کرتے ہیں یا ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ان کو اچھا لگے گا؟ یس میم. ان کو آپ دونوں بہت پسند ہو. اچھا بختاور، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی کوئی فیوریٹ پرسن بتاؤ، آپ کی کوئی فرینڈ، آپ کا کوئی کزن، آپ کی کوئی ٹیچر. میم ہاں آپ کو جی اپنا خالو اور چاچو پسند ہے کیونکہ خالے ہیں وہ اسے بہت زیادہ باہر لے کے جاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ روز کمٹمنٹ کرتا ہے کوئی، تو جب سے وہ گئے کہیں باہر پاکستان سے تو پھر یہ بڑا پریشان ہے. اوہو، چلیں تو پھر بھائی آپ کے خالو یا چاچو جو بھی آپ کو پسند ہیں، ان کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ سے خوش رہیں. میم وہ چاچو تو ادھر ہی ہے نا، ان سے مل لوں گا. ہاں جی، تو کیوں ملیں گے آپ مل. ہو گیا، چاچو تو ادھر ہی ہے نا. اچھا اچھا، سنیں آپ کے چاچو ادھر ہی ہیں نا معاذ، تو آپ چاچو سے ملنے جاتے ہیں تو چاچو خوش ہوتے ہیں؟ میم بھاگتے ہوئے آتے ہیں. بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو مطلب آپ چاچو کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے چاچو سے ملنے جاتے ہیں کیونکہ چاچو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ورڈز کیا ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہم جب اپنے چاچو کو یا ہم کسی بھی اپنے ریلیٹو کو یا کسی فیوریٹ بندے کو خوش کرنے کے لیے اتنا محنت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ورڈز کیوں نہیں بول سکتے؟ ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پیدا کیا، مجھے آنکھ، ناک، کان، زندگی، بھائی بہن، رشتے، محبتیں، کھانے کے لیے چیزیں، پینے کے لیے چیزیں، پہننے کے کپڑے، گھر دیا، ہر چیز دی. ایسی جگہ پہ مجھے پیدا کیا کہ جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہے. مجھے فلسطین میں پیدا نہیں کیا، مجھے کسی ایسے ملک میں پیدا نہیں کیا کہ جہاں پہ مجھے کھانے کے لیے محنت کرنی پڑے. تو اللہ کا تو شکر ہے. تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کلمات نہیں پڑھ سکتا یا پڑھ سکتی؟ ہے نا. بختاور کہہ رہی ہیں کہ میری فرینڈ. چلیں بختاور آپ لائن پہ آئیں، مجھے بتائیں آپ کی فرینڈ آپ کی فیوریٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب اس فرینڈ کی جو فیوریٹ چیز ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ بختاور ہیں؟ شاید بختاور نہیں ہے آئی گیس لائن پہ. چلیں پھر آگے چل. کرتی ہیں، بختاور کہہ رہی ہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بس یہی پوائنٹ کلیئر کرنا تھا کہ ہم جن کو پسند کرتے ہیں ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو کلمات ابھی ہم نے پڑھے، جو ہم نے اپنا سیکنڈ اسٹار کلیکٹ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا فیوریٹ ہے. جب اللہ تعالیٰ ہم سب کا فیوریٹ ہے تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات بھی ہمارے فیوریٹ ہونے چاہیے. تو ایٹ لیسٹ دن میں 100 ٹائمز یا ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز، مشکل تو نہیں ہے نا، کوشش کریں دن میں 100 ٹائمز ضرور پڑھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ میرا فیوریٹ ہے. ہاں جی عمر، واٹ اباؤٹ می؟ واٹ اباؤٹ یو؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. سینگ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. آپ سے میں آگے کوئی کوشچن کر لوں گی عمر، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے تمام گناہ، صغیرہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں. اب یہ سبحان اللہ پڑھنے میں آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ؟ تو 2 منٹ کی تسبیح اور صغیرہ گناہوں کی معافی، او مائی گاڈ دیٹس گریٹ. تو گناہ کا معاف ہونا اور دل کو سکون ملنا. تو تیسرا پوائنٹ ہمارا، تیسرا اسٹار ہو گیا سبحان اللہ. اب چوتھا والا اسٹار تو بڑا اچھا ہے، مطلب یہ چوتھے والے اسٹار سے تو اس کا تعلق تو میرے لوگوں سے ہے. کیسے؟ اسمائلنگ یا سلام کہنا، ہنسنا یا سلام کہنا. اب ہنسنا جو ہے وہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ سب سے ہنس کے مسکرا کے بات کیا کرتے تھے. تو مسکرانا، اپنے بھائی کے آگے مسکرانا صدقہ ہے. تو ایک مسکراہٹ یا ایک سلام سے آپ کے نامۂ اعمال میں ڈھیر سارا اجر لکھا جا رہا ہے. اب مسکرانا کتنا مشکل ہے، جسٹ آپ نے مسکرانا ہی ہے نا، پیسے تو نہیں لگ رہے، کوئی آپ سے فیس تو نہیں لے رہا، کوئی آپ سے چارجز تو نہیں لے رہا، جسٹ آپ نے مسکرانا ہے. آپ کی مرضی، آپ کا منہ، آپ کے دانت، ہنس لیں، مسکرا کے لوگوں سے بات کر لیں، آتے جاتے لوگوں کو سلام کر لیں.
آپ کی آواز ہے, سلام کر سکتے ہیں, کوئی آپ پہ وہ نہیں لگے گا, کوئی جرمانہ نہیں لے گا کہ بھائی عمر نے کیسے سلام کیا لوگوں کو, لاؤ عمر تم پہ اتنا جرمانہ لگتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. تو بہت آسان سا کام ہے لوگوں میں سلامتی بانٹنا اور لوگوں میں ہنسی کو پھیلانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ تکلیف سے دو چار ہے, بندے کو کسی نے مار دیا یا بھائی بہن کی پٹائی ہو رہی ہے اور میں اپنے دانت دکھا کے سامنے کھڑے ہنس رہا ہوں, اور پھر میں کہوں کہ بھائی ہنسنا تو سب کا ہے نا, اس کنڈیشن میں نہیں ہنسنا ہے. لوگوں سے بات کرتے ہوئے مسکرانا ہے, سمجھے, کسی کی تکلیف میں خوش نہیں ہونا, کسی کی تکلیف میں نہیں مسکرانا, اس کی تکلیف کا احساس کر کے اسے تسلی دینی ہے, ٹھیک ہے. باقی نارمل حالات میں لوگوں کو سلام کرنا ہے اور مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی ہے. اگر عمر کی پٹائی ہو رہی ہو تو بختاور مسکرائیں گی نہیں, اور اگر بختاور کی پٹائی نہیں ہوتی ہوگی, لڑکیوں کی پٹائی نہیں ہوتی زیادہ, لڑکیاں شریف ہوتی ہیں, لڑکوں کے کام ہی اتنے الٹے ہوتے ہیں کہ بیچاروں کی پٹائی ہوتی رہتی ہے, کیا کریں بتائیں. چلیں کوئی نہیں, ہمارے تو لڑکے بھی بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے میم لڑکے ہیں. عمر کو تو میں خود مارتی ہوں. پھر یہ تو غلط بات ہو گئی نا, بختاور مارتی نہیں ہے بہنیں, بھائیوں کو میم مارنا نہیں. میم مذاق میں کبھی کبھی تھپڑ لگا دیتی ہوں. چلیں آئندہ نہیں لگائیے گا نا, دھیان رکھا کریں, ٹھیک ہے. چلیں آگے, کتنے اسٹارز کلیکٹ کیے ہم نے, کون بتائے گا ابھی تک کتنے اسٹارز کلیکٹ ہو گئے؟ میم 3. ٹھیک ہے, کون کون سے؟ میم صلاۃ الضحیٰ, سبحان اللہ و بحمدہ, سلام اور مسکرا کر ملنا. صحیح. اب چلتے ہیں آگے کہ اپنے ماں باپ کی مدد کرنا, اور لوگ جب آپ کے ساتھ اچھا کریں تو تھینک یو کی جگہ, جی کبھی کبھار لڑکیوں کو بھی ڈانٹ پڑ سکتی ہے میرے اسکول ہاں ہاں پڑھ سکتی ہے, بالکل پڑھ سکتی ہے, لڑکیاں بھی شرارتی ہوتی ہیں, بہت ساری لڑکیاں شرارتی ہوتی ہیں, وہ بھی غلط کام کرتی ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ لڑکیاں نہیں کرتی, سب کرتے ہیں بھائی, بچپن میں سب کو مار پڑتی ہے, بڑے ہو کے بھی پڑتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, پیرنٹس ہیں, مار سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں. چلیں اب اگلا اسٹار ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہیلپنگ پیرنٹس, اور جب کوئی آپ کی مدد کرے, آپ کے ساتھ اچھا کرے, تو آپ اس سے تھینک یو نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے جزاک اللہ خیرن کثیرا. صحیح ہے, مجھے میں آپ کا کوشچن لیتی ہوں, یہ والا پوائنٹ کلیئر کر دوں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. The best of you are those who are best to their parents. یعنی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی مدد کرنی ہے چھوٹی 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 چیزوں میں. جب آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے, وہ آپ کو دعائیں دیں گے, تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, کیونکہ ماں باپ کی مدد کرنے والا, ماں باپ کی اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ماں باپ کے لیے وہ دعا بھی ہم نے پڑھی تھی نا, کسی کو یاد ہے وہ دعا جو ہم نے ماں باپ کے لیے کرنی ہوتی ہے, ہر فرض نماز کے تشہد میں ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو, کسی کو یاد ہے؟ کما ربیانی صغیرا. ماشاء اللہ, بارک اللہ. ہاں جی, اس دعا کو ہم اپنے تشہد میں ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ سکیں. تو ماں باپ کی مدد کرنی ہے, اور تھینک یو کی جگہ جزاک اللہ خیرن کثیرا کو عام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا چوتھا اسٹار ہو گیا ہے. اب یہ بتا دیا معیز نے کہ قرآنک دعا فار پیرنٹس, اور بہت اچھا ہوا کہ یاد تھی. اور کس کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے یہ دعا؟ صحیح. اب سینڈنگ صلوات آن دی پروفٹ. آج جمعے کا دن تھا, آج جمعہ گزرا. اچھا جی, مزے کی بات ہے کہ صلوات پہ انشاءاللہ جلد ہی میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی جو بہت ڈفرینٹ اس کا افیکٹ آپ کو بتائے گی. جب میں وہ ویڈیو شیئر کروں تو ضرور دیکھیے گا, اور پھر ان کلاس بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی کے لیے ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں, ہم نے صلوات کے اوپر پورا سیشن کیا ہے, ہم نے سمجھا کہ درود و سلام بھیجنے سے ہمیں کتنا 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 فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے, ہمیں کتنی رحمتیں برکتیں ملتی ہیں, ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک سپر مین ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا. اللہم صلی وسلم وعلی محمد. کسی کو یاد ہے؟ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد, ٹھیک ہے. اس میں درود اور سلام دونوں آ گیا نا, اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. جی معیز. میم اس کا یہ اگر ہم لوگ ایک اس کا یہ جو ریوارڈ ہوتا ہے یہ نا 1 × 10 ہوتا ہے.
ہاں جی. ترجمہ کیا ہے؟ کس کا ترجمہ؟ کون پوچھا؟ ماس پوچھے. میم درود و سلام کا ماس پوچھ رہے. اچھا جی. کس کا؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھا اس کا ترجمہ؟ یس میم. اچھا جی. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت، فضل اور ان پہ ہم سلامتی اور ان پہ ہم صلات اور سلامتی بھیج رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو سلام کر رہے ہیں اور ہم ان پہ درود پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلامتی اور عافیت نازل فرما. عافیت یعنی کہ انگلش میں کیا کہیں گے عافیت کو؟ مطلب رحمت سمجھ لیں. کلیئر ہوا کہ اللہ پاک ان پہ رحمت نازل فرمائے اور سلامتی نازل فرمائے. تو اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم، تو اس میں بھی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کس کو آتا ہے درود ابراہیم؟ کون پڑھے گا؟ میم میں. اور کوئی پڑھے گا؟ موہت تو ماشاء اللہ کب سے جواب دیے جا رہے ہیں. چلیں موئز آپ ہی پڑھیں. نہیں عمر پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے. عمر پڑھ رہے ہیں. عمر بھیا پڑھ رہے ہیں. عمر بھیا آپ پڑھیں. چلیں. تو میں نے بھی تو پڑھنا ہے. ارے معاذ نے پڑھنا ہے. چلے معاذ آپ پڑھیں، پھر عمر بھیا سے پڑھا لیں گے. عمر بھیا آپ رک جائیں. معاذ چھوٹے ہیں نا، معاذ کو پڑھنے دیں ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولایا محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم انک حمید مجید. چلیں عمر اب آپ کریکٹ کر دیں. ہمارے چھوٹو بیبی نے تھوڑا سا وہ کر دیا تھا، اب آپ کریکٹ کریں. عمر چلیں آپ پڑھیں. معاذ آپ سنیے گا بھیا کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح. اچھا جی. اس کے بعد ہم نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو انہی دعاؤں کے ساتھ ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بار صلوات بھیجنے کا ملٹیپلائی بائی 10 ہو جاتا ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اس کے ریوارڈز ہم نے مزید پڑھے تھے اپنے اس سیشن میں. یعنی کہ درود پڑھنے کا بھی 1 ملٹیپلائی بائی 10 ریوارڈ ہے. 1 کرو گے تو 10 ملیں گے، 1 کرو گے تو 10 گنا معاف ہوں گے، ہے نا. تو یہ بھی آپ کا بمپر آفر ہے. 1 کے بدلے 10 کون دیتا ہے بھائی؟ 1 کے بدلے 10. اب یہ میم ہمارا 10 ایک ملتا ہے. ہاں جی 10 کے بدلے 1 ملتا ہے دنیا میں، لیکن میرا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں 1 کے بدلے 10 دے رہا ہے. نہیں سہرین، میں نے ایسا کچھ نہیں سنا. جزاک اللہ. اور میل اور فیمیل کے اس میں جو ڈفرنس آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گی. جزاک اللہ تو آپ نارملی وہ کر رہے ہو نا، تو بعد میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے جو لکھا ہے اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہاں پہ آپ سامنے یو کے لینگویج میں بات کریں. جو کا یوز ہوا ہے نا، تو آپ جیسے آپ میرے سامنے ہو تو میں آپ کو جزاک اللہ کہہ رہی ہوں نا، تو اب آپ کو میں اس لیے جزاک اللہ کہہ رہی ہوں. اور جزاک اللہ، ہاں جزاک اللہ. اور آپ نے شاید جزاک اللہ لکھا ہے میرے خیال سے. 1 منٹ میں دوبارہ دیکھتی ہوں. ہاں جزاک اللہ. کیونکہ جو کی ہے نا وہ فیمیل کو فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جو کا ہے نا وہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے. اس لیے جزاک اللہ اور جزاک اللہ یہ ہو سکتا ہے. باقی اس کی کنفرمیشن میں آپ کو دوں گی. نارملی گرامر کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ کی فیمیل کے لیے ہوتا ہے اور کا میل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرامر کے حساب سے یہ ہے کی اور کا، وہ انتا اور انتی کے حساب سے ہے نا. ٹھیک ہے. اٹیچ پروناؤنس، ڈیٹیچ پروناؤنس. لیکن آپ لوگوں کو بھی یہ بات اگر کسی نے عربک پڑھی ہوگی تو اسے سمجھ آئے گا. عربک گرامر ہے یہ. اچھا جی. اب اگلی حدیث، یعنی کہ آئی گیس 6 اسٹار ہے نا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والے جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنی ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی کہ ہر چھوٹا عمل بھی صدقہ ہے اور صدقے کا بھی اجر ملتا ہے، یعنی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے کوئی آسانی کریں گے تو اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بالکل کسی اجر کا مطلب کسی بندے پہ احسان جتائے بغیر یا اس سے کسی کیا کہیں گے اس کو کسی ریٹرن گفٹ کی امید لگائے بغیر ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو جب ہم بندے سے ریٹرن گفٹ کی امید نہیں رکھیں گے، ہم بندے پہ احسان نہیں جتائیں گے، تب اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں جتنا چاہیں اتنا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس پہ احسان جتا دیا تو پھر تو ہم نے یہیں پہ سب کچھ کر لیا۔ لہٰذا اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، چاہے بھائی بہنوں کی، چاہے دوستوں کی، چاہے کزنس کی، چاہے پیرنٹس کی، کسی کی بھی، تو ہم نے احسان نہیں جتانا کہ دیکھو بھائی میں نے تو تمہارے لیے یہ کیا تھا نا، آج تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، تو یہ نہیں کہنا میں نے تمہارے لیے کر دیا تھا، اب میں تمہاری باری آئی تو تم ایسا کر رہے ہو، تو ارے بھائی آپ نے کیا اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ کے لیے کرے؟ آپ نے تو اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اگر آپ نے اس لیے کیا تھا کہ وہ آپ کو ریٹرن بیک کرے تو پھر آپ اللہ سے کیسے اجر مانگ سکتے ہیں؟ آپ کی تو نیت ہی وہ تھی کہ یہ بندہ آپ کے احسان کے نیچے دب جائے۔ تو لہٰذا جب کوئی نیکی کریں گے تو احسان نہیں جتائیں گے، جب کوئی نیکی کریں گے تو انسانوں سے امید نہیں رکھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ پاک میری اس نیکی کا بدلہ آپ مجھے ڈبل چوبل دے دیجئے گا، ڈبل ٹرپل دے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھے میرے والد سعد بن ابی وقاص نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ مطلب کیا تم چاہتے ہو کہ روز کی 1000 نیکیاں کماؤ؟ آپ چاہتے ہیں روز کی 1000 نیکیاں؟ کون چاہتا ہے روز کی 1000 نیکیاں منیمم؟ سب چاہتے ہیں جی۔ تو پھر آپ آگے دیکھتے ہیں کہ ان 1000 نیکیوں کو ہم کیسے لے سکتے ہیں، کیسے ارن کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ obvious سی بات ہے نا، ہم بھی سوچیں یار 1000 روپے کمانا مشکل ہے، 1000 نیکیاں میں کیسے کماؤں، ہے نا؟ کیا ابھی ہم موئز کو بولیں گے موئز جا کے ذرا آپ 1000 روپیز ہے نا کما کے آئیں، یا عمر کو بولیں گے تو آپ کما سکتے ہیں؟ نہیں کما سکتے نا۔ تو 1000 نیکیاں کیسے کمائیں گے؟ تو اس کا سولوشن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، یعنی کہ ہمارا نیکسٹ سٹار ہو گیا سبحان اللہ 100 times 100 equals to be 1000. oh my god، وہاں 1 equals to be 10، 100 equals to be 1000، 2 نفل equals to be so much reward۔ تو یہ تو بہت کچھ مل رہا ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اتنا کچھ مل رہا ہے۔ اب آگے، اچھا آپ میں سے کس کو پتا ہے کہ بازار ہم جب جاتے ہیں تو اس کی دعا کون سی ہوتی ہے؟ بازار جاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ آپ لوگ یہ دیکھیں جب تک میں یہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں جی چوتھا صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص ان کلمات کو کہے گا 100 times
تو اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے۔ جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 ٹائمز۔ یہ ہمارا نیکسٹ سٹار ہے۔ اب 100 ٹائمز پڑھنا تو مشکل ہے، تو 100 کے بدلے 100 مل رہا ہے، 100 کے بدلے 100 نیکیاں، 100 کے بدلے 100 گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ 10 ٹائمز سے شروع کریں۔ آپ ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار میں 10 ٹائمز پڑھ لیں، تو 10 اگر آپ 10 بھی کریں گے تو آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 آپ کو گناہ مٹائے جا رہے ہیں، تو آپ 100 نہیں پڑھ سکتے، 10 سے تو شروع کر سکتے ہیں نا۔ ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز پڑھیں، 5 نمازوں کے 50 ہو گئے، صبح شام کے اذکار کے کریں تو 70 تو ہو گئے، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ بڑھا بڑھا کے آپ 100 تک لے کر آ جائیں، لیکن ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز سے تو ہم شروع کر سکتے ہیں نا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب اگلا کلمہ، اچھا جی یہ سارے اسٹارز آپ لوگ پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں نا، سارے اسٹارز، پھر آخر میں آپ لوگوں کو ٹارگٹ دیا جائے گا اس اسٹارز سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی 3 اسٹارز آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں، اور اس ویک میں آپ نے کوئی بھی 3 اسٹارز امپلیمنٹ کرنا شروع کرنا ہے۔ جو اسٹارز آپ نے کلیکٹ کیے ان میں سے کوئی بھی 3 شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اسٹارٹنگ کے 3 شروع کریں، پھر ہر ویک بڑھاتے جائیں کہ مومن تو ہمیشہ گروتھ کرتا رہتا ہے نا، مومن تو کانسٹنٹ اسٹیٹ میں نہیں ہونا چاہیے، مومن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ایک ہی چیز مسلسل وہی کرا جا رہا ہے۔ ہاں کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ جو شروع کیا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، لیکن اس میں ایڈیشن بھی کرنا ہے، بہتر کی طرف جانا ہے، اوپر کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، تو اسٹیپس تو لینے پڑیں گے نا، تو جب ہم اسٹیپس لیں گے تو جنت کی طرف جائیں گے نا، ایسا ہی ہے۔ پھر اگر ہم اسٹیپس نہیں لیں گے، ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہیں گے تو جنت تک کیسے پہنچیں گے بھائی؟ لہٰذا ہم 3 سے شروع کریں گے، اور پھر 3 کو کنٹینیو کرتے کرتے 4 5 6 پھر ہم ایڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لیے جنت تک جانے کا راستہ کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا کام آپ کو بتانا ہے، اس پہ عمل کرنا آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن یہاں پہ نام مسیں گے کہ کیا تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ یعنی کہ کسی صحابی سے کہا انہوں نے، تو ان صحابی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی کوشش اور نیکی کرنے کی کوئی قوت اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی سے گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش اور نیکی کرنے کی کوئی قوت اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ وہ واحد اللہ ہی ہے جو ہمیں قوت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مزے کی بات ہے، ابھی آپ نے یہ سنا نا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، رائٹ، ٹریجر آف جنہ۔ اب اگلا سنیں، اور اس کے بعد ہم اس کو کہاں امپلیمنٹ کر رہے ہیں یہ سوچئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تم ذکر کرتے ہوئے ان میں سے جس کلمے کو پہلے کہو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ آپ ان کلمے میں سے کسی کو بھی پہلے کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، یہ کہاں پہ ایک ساتھ آتے ہیں؟ میم نماز کے بعد۔ کوئی کلمہ ہے؟ کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ کسی کو یاد ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یاد آیا؟ کیا یہ کسی کو یاد نہیں آیا؟ ابھی چوتھا کلمہ تو یاد تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یاد ہے، کیا یاد ہے؟ چھوٹا کلمہ۔
تیسرا کلمہ جسے ہم تیسرے کلمے کے نام سے جانتے ہیں یہ وہ ہے کہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ جسٹ. تو ہم تیسرے کلمے کو ہر نماز کے بعد 10 ٹائمز پڑھ لیں, ساری چیزیں کور ہو گئیں. یعنی کہ چوتھا کلمہ 10 بار, تیسرا کلمہ 10 بار, لیکن ولا حول ولا قوت الا باللہ تک, آگے نہیں. ٹھیک ہے, تو اب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 5 چیزیں کور ہوئی. اللہ تعالیٰ کے 5 فیورٹ نام. تو آپ یہ بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ نے اس ویک کے جو 3 اسٹارز ہیں ان میں آپ صلاۃ الضحیٰ اور یہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ آپ یہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. باقی آپ جو چاہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب کل ہمارا ہوگا جو سیشن ہوگا وہ استغفار پہ ہوگا کہ استغفار سے کیسے رحمت کی بارش ہوتی ہے. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ استغفار کیسے رحمتوں کی بارش کا ذریعہ بنتا ہے. استغفار سے ہم اپنے کام کیسے کروا سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم اپنی دعائیں کیسے قبول کروا سکتے ہیں, اور استغفار ہمیں کیا کیا دیتا ہے یہ ہم کل دیکھیں گے. تو کل بھی آپ تمام بچے ضرور موجود رہیے گا. آج کے جتنے اسٹارز آپ نے کلیکٹ کیے ہیں وہ سب جتنے یہاں موجود ہیں سب نے گروپ پہ شیئر کرنے. صحیح, جتنے یہاں موجود ہیں مجھے سب کا شیئر, سب کی شیئرنگ چاہیے. میں کسی ایک سے نہیں کہہ رہی, میں سب سے کہہ رہی ہوں مجھے سب کی لسٹ چاہیے گروپ پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل استغفار کے بارے میں پڑھیں گے. انلاک دا پاور آف استغفار. ایک لاک ہے جو ہمیں کھولنا ہے. استغفار سے ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ استغفار جو ہے وہ کی ہے کچھ لاکس کھولنے کی. تو اب ان لاکس کو کھولنے کے لیے استغفار کیسے پڑھنا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کل. جب تک آپ نے کوئی بھی 3 اسٹارز اپنے روٹین میں شامل کر لینے ہیں. ٹھیک ہے, آج کا سیشن ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور کل ہم کنٹینیو کریں گے استغفار سے. یعنی کہ استغفار از دا کی, اور وہ کس لاک کی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لاک کون سا ہے. جی معیز. میم وہ کیا مجھے تو چھوٹا کلمہ تک آ گیا. ارے واہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو معاذ آپ پھر آج سے ہی شروع کریں گے. ابھی آپ کی کون سی اذان ہوگی؟ عشاء کی اذان ہوگی نا؟ یس میم. ہو گئی. تو آپ عشاء کی نماز کے بعد 10 ٹائمز تیسرا کلمہ اور 10 ٹائمز چوتھا کلمہ پڑھ لیے گا. ٹھیک ہے, اوکے میم. اوکے ڈن. تو آپ لوگ اپنے اپنے اسٹارز کلیکٹ بھی کریں گے. آپ نے روز اگر 3 اسٹارز کلیکٹ کیے تو آپ کوئی ایک پیپر پہ جو چھوٹے اسٹیکرز آتے ہیں اسٹارز کے, جیسے آپ دونوں تو چھوٹے ہیں نا دونوں بھائی, تو اسٹیکرز جو اسٹار کے آتے ہیں نا, روز جتنے اسٹارز آپ کریں نا تو وہ آپ ایک اسٹار ایک اس کے لیے ایک عمل کے لیے لگا دیجیے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہاں سے جتنے اسٹارز کلیکٹ کیے ہیں ان سب کو آپ نے لکھ لیا ہے. اب آپ جب روز اسٹارز کیا کریں گے نا, امپلیمنٹ کیا کریں گے, کلیکٹ تو کر لیا آپ نے, تو اب ان اسٹارز کے آگے آپ نے روز ایک اسٹار لگا دینا ہے کہ ہاں جی آج میں نے یہ والا اسٹار کیا تھا, اس کو میں نے کلیکٹ بھی کیا, اس کو میں نے یوز بھی کیا. ایسا ہی ہے نا, کلیکٹ کر کے یوز کیا اور سیو کر لیا اور پھر ریپیٹ موڈ پہ چلا گیا. کلیکٹ, سیو اینڈ ریپیٹ, یہی ہمارا موٹو تھا نا. میں نے کہا تھا نا, یاد رکھیے گا ہمارا لوگو, ہمارا موٹو, کلیکٹ سیو اینڈ ریپیٹ, کلیکٹ سیو اینڈ ریپیٹ. تو کرتے جائیں, سیو کرواتے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور ریپیٹ کرتے جائیں. تو آپ لوگوں نے جو لسٹ بنائی ہے اس کے آگے آپ چھوٹے والے اسٹیکرز لے لیں اسٹار کے, آپ پین سے ڈرا کر لیں, واٹ ایور یو وانٹ, جو آپ کو اچھا لگے, اور آپ اس کے جب جو کرتے جائیں تو اس کے آگے ایک اسٹار بناتے جائیں. جسٹ ایزی ہے, مشکل ہے؟ چلیں ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں. ابھی تک جتنی باتیں میں نے بتائیں کلیئر ہے سب کو؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ میرا ایک سوال ہے. جی معاذ. میم وہ یہ بولنا کی تھوڑی ہوتا ہے, استغفار کی تھوڑی ہے وہ تو ایک, یعنی کہ اسے یہ بناتے کہ وہ نا دروازہ توڑ دے. ہاں جی, ہم کل دیکھیں گے نا کہ استغفار کون کون سے دروازے کھول سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کون کون سے دروازے کی ہے. کچھ دروازے جو نہیں کھل رہے تو استغفار کی چابی سے ہم وہ دروازے کھولیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اوکے ڈن. باقی سب کو سمجھ میں آ گیا جتنے یہاں موجود ہیں؟
صحیح. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.